کیا بحریہ ٹاؤن واقعی بند ہونے جا رہا ہے؟ کیا نیلامی کے بعد یہ ادارہ بچ پائے گا؟ آج کا ولاگ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جس نے پراپرٹی کی دنیا میں ایک نئی سٹیٹ قائم کی اور آج وہی سٹیٹ ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے بانی اور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی، جو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے تمام تر منصوبے بند کرنے کے بالکل نزدیک ہیں۔ ملک ریاض نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ایموشنل پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومتی اداروں کے بہت زیادہ دباؤ، ملازمین کی گرفتاریوں، گاڑیوں کی ضبطی اور اکاؤنٹس فریزڈ ہونے کے باعث بحریہ ٹاؤن کا آپریشن مفلوج ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں ملک ریاض کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو چکے ہیں، کمیونٹیز کی دیکھ بھال رک گئی ہے، ترقیاتی کام ٹھپ ہو چکے ہیں اور ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمیں بحریہ ٹاؤن کی سرگرمیاں کہیں مکمل طور پر بند نہ کرنی پڑ جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ حالات پیدا ہی کیوں ہوئے؟ نیب نے ملک ریاض کی پراپرٹیز نیلام کرنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ دیکھیے، ملک ریاض پر الزامات کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن اگر ہم کچھ کیسز کی بات کریں جو نمایاں ہیں تو سب سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس آتا ہے۔ یہ وہ مشہور کیس ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان سے بھی اٹیچ ہے۔ برطانوی ایجنسی NCA نے بھی ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈز ضبط کیے تھے۔ یہ رقم پاکستان کو واپس آئی، مگر الزام یہ ہے کہ رقم کی تقسیم شفاف نہیں تھی۔ اس کیس میں نیب نے ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کو عدالت پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دے دیا۔ دوسرا کیس فیک بینک اکاؤنٹ کا ہے۔ اس کیس میں نیب نے الزام لگایا کہ ملک ریاض نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی لین دین کی اور زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی گئی۔ جو تیسرا کیس بحریہ ٹاؤن کراچی سکینڈل ہے، یہ پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا پراپرٹی سکینڈل مانا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سندھ حکومت سے غیر قانونی طور پر 16,000 ایکڑ زمین الاٹ کروا کے بحریہ ٹاؤن جو کراچی میں واقع ہے اس کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کیس میں ملک ریاض کو 460 ارب روپے دینے پڑے، مگر اس رقم کی مکمل ادائیگی آج تک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب نیب نے ملک ریاض کی 6 پراپرٹیز نیلام کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ان پراپرٹیز میں بحریہ ٹاؤن کے 2 کارپوریٹ آفیسز، ایک انٹرنیشنل اکیڈمی کی عمارت، سفاری کلب، ایک شادی ہال اور ایک سینما ہاؤس شامل ہیں۔ دوسری جانب پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ صرف سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض کا یہ بھی موقف ہے کہ وہ کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، وہ بلیک میلنگ کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کے قانون کی ہمیشہ پاسداری کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ابھی بھی ان کے مطابق وہ مذاکرات اور ثالثی کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں عزت کے ساتھ ان کا جو موقف ہے اسے سنا جائے۔ بحریہ ٹاؤن میں بسنے والے لاکھوں افراد، ہزاروں ملازمین اور کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے لوگ اس غیر یقینی صورتحال کے باعث گہری تشویش میں مبتلا ہے۔ کیا بحریہ ٹاؤن واقعی بند ہونے جا رہا ہے؟ کیا نیلامی کے بعد یہ ادارہ بچ پائے گا یا صرف دباؤ بڑھانے کی یہ حکمت عملی ہے؟ ناظرین، یہ معاملہ نہ صرف پاکستان کے سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم سے جڑا ہے، بلکہ یہ ملک کے قانون، احتساب اور کاروباری استحکام کا بھی آئینہ دار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ کیا نیب نیلامی مکمل کر پائے گا یا ملک ریاض اس معاملے میں کوئی نیا موڑ لے کے آئیں گے؟